السلام علیکم سامعین، 7 ذی الحجہ اور 26 جون ہیں۔ آج کی خبروں کی شروعات جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو کے شعبہ تجوید کے استاد قاری مشکور احمد رشیدی قاسمی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث حضرت مولانا عبداللہ معروفی دامت برکاتہم کا اہم بیان بھی پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإن تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، پیارے بچوں اور ہماری آواز سننے والی معزز ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ کا یہ مدرسہ بزرگوں سے نسبت رکھتا ہے۔ اللہ والوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کانگلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مدرسے کو نسبت حاصل ہے۔ ادارے کا نام بھی حیات العلوم فیض زکریا ہے، اور ماشاءاللہ اس گاؤں اور اس علاقے کے لوگ خانقاہ خلیلیہ اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں سامنے ہمارے بھائی حنیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اس آستانے کے پرانے خادم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس مجلس کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے ہر چیز کی باعث خیر و برکت بنائے۔ میرے دوستو، آج کی بات میری بہت لمبی نہیں ہوگی، مختصر بات کروں گا، کیونکہ مجھ سے میرے بعد بھی کچھ علماء کرام کی گفتگو ہونی ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور اسی آیت کی تفسیر میں ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات پوری کروں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آخر ہم پیدا کیوں کیے گئے؟ ہمارے اس دنیا میں پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں پیدا کیے گئے؟ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، ان کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو آخر یہ اتنی بڑی آبادی پوری دنیا کو اللہ نے جو انسانوں سے آباد کیا ہے، آخر کیوں انسانوں کو پیدا فرمایا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں
کہ میں نے جنات اور انسان، چاہے جنات ہو چاہے انسان ہو، سب کو میں نے صرف اور صرف اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری مان کر چلیں، میری بندگی کریں، اپنی منمانی نہ کریں، منچاہی نہ کریں، جس کے جی میں جو آوے وہ نہ کرے، میں جو کرنے کو کہتا ہوں وہ کریں، جس طرح کرنے کو کہتا ہوں اس طرح کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ انسان و جنات کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف بندگی ہے، اس کا نام ہے بندگی۔ بندگی آپ اس کو کہہ سکتے ہو غلامی۔ پہلے زمانے میں غلام بادی ہوتے تھے، جیسے آدمی ڈھول ڈنگر کا مالک ہوتا ہے، ایسے ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کا مالک ہو جاتا تھا۔ جانور کا جس طرح سے مالک ہوا اس طرح ایک انسان دوسرے انسان کا کسی وجہ سے مالک ہو جاتا تھا۔ اسے جو کھانے کو دے وہ کھا لے، جو پہننے کو دے پہن لے، اور جو کام بتائے اسے ڈھنگ اور سلیقے سے کرے، مالک پر اعتراض نہ کرے۔ جو غلام اس شان کا ہوتا تھا وہ غلام اپنے مالک کا چہیتا ہو جاتا تھا اور مالک کی آنکھ کا تارا ہو جاتا تھا۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پیدائش سے پہلے ہی ہماری ضرورتیں مہیا کر دی۔ پیدا ہونے کے بعد ایک ایک لمحہ میں جن جن چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے اللہ نے وہ سب فراہم کر دی ہیں، وہ سب ہمارے لیے بنا دی ہیں۔ اتنی نعمتیں ایک لمحہ میں، اتنی نعمتیں اللہ کی ہم کو ملتی ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے پر آؤ تو تم گن ہی نہیں سکتے۔ ہر سانس جو اندر جاتی ہے نعمت، جو سانس باہر آتی ہے وہ نعمت، اور اس سانس لینے اور نکالنے میں نہ جانے کتنی نعمتیں بندے پر برستی ہے، بندے کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ اگر وہ نعمتیں اللہ کی رک جائیں ایک لمحے کے لیے تو اس کی زندگی کا خاتمہ ہے۔ میرے دوستو، جب اللہ کی اس قدر نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اس قدر احسانات ہیں، تو یقین مانو کہ اللہ کا حق بھی ہمارے اوپر بڑا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پوری آزادی دیتا ہے، لیکن اس کا لیے اللہ نے ایک قانون اور ایک نظام بنایا ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ قانون اور نظام دیا ہے، ہم اس پر عمل کریں گے اللہ ہم سے خوش ہوگا، اور اس کے خلاف کریں گے اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ بندگی کا کمال، جس قدر بندہ اپنی بندگی میں پکا ہوگا، جس قدر بندہ اپنی بندگی اور غلامی میں پکا ہوگا، اتنا ہی زیادہ اپنے مالک اور خالق کی نظر میں محبوب اور پیارا ہوگا، اور جتنا ہی بندہ اپنی بندگی میں کچا ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں لچا اور اللہ کی نظر میں انتہائی حقیر ہوگا۔ بندگی میں کمال کیسے آئے گا، یہ سوچنے کی چیز ہے۔ میرے دوستو، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکموں کو کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو تعلیمات، جو ہدایات، جو حلال حرام، جو کچھ بھی بندوں کو اللہ نے ہدایتیں دی ہیں، حضرت نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اچھی طرح کھول کھول کر ہمیں سمجھا دیا ہے۔ کچھ بھی اس کے اندر کوئی پوشیدگی اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی گئی ہے۔ اب ایک میں حدیث پڑھتا ہوں، اس میں اسی آیت کی تفسیر کی گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم صحابہ کو مخاطب کرتے کہا بھائی سنو، میں کچھ باتیں، بڑی اہم باتیں کہنے جا رہا ہوں، کون ہے جو ان باتوں کو مجھ سے لے لے تاکہ اس پر عمل کرے یا پہنچا دے ان لوگوں کو جو میرے اوپر جو اس پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، بڑے ہی علم کے حریص تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو دھیان سے سنتے تھے اور اپنے پلوں میں باندھ کے رکھتے تھے اور اس کو پھر بالکل اسی طرح امت کو پہنچانے کا کام انہوں نے انجام دیا۔ کھڑے ہو گئے، کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اس خدمت کے لیے۔ فرمایا ادھر آ جا، قریب آ جا۔ ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں، 5 بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائیں، ایک ایک بات فرماتے گئے اور ایک ایک انگلی دباتے گئے، یعنی یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھانے کا سلیقہ تھا۔ بات کو اس طرح سے ایسا بیک گراؤنڈ اور ایسا پس منظر قائم کرتے تھے کہ سننے والے کے دل کے اندر بات گہرائی میں اتر جاتی تھی اور بالکل اس کے دماغ میں سیٹ ہو جاتی تھی، وہ کبھی بھولتا نہیں تھا۔ کیا فرمایا؟ نمبر 1، 5 بڑی اہم باتیں۔ نمبر 1، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ تمہاری زندگی کا مقصد بندگی ہے نا، بندگی میں کمال کیسے آئے گا اس بات کو جان لو۔ فرمایا اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، منع قرار دیا، ان منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو تم سب سے اچھے بڑھیا بندے بن جاؤ گے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کر لو تو تم سب سے کامل، سب سے اچھے بندے بن جاؤ گے۔ تمہاری بندگی کا کمال یہ ہے کہ تم حرام سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ دین کے بہت سے کام ہیں، ایمان سب سے پہلے ضروری ہے، اس کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نماز، کلمہ کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ بندوں کو جو تعلیمات، جو ہدایات، جو حلال حرام، جو کچھ بھی بندوں کو اللہ نے ہدایتیں دی ہیں، حضرت نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اچھی طرح کھول کھول کر ہمیں سمجھا دیا ہے، کچھ بھی اس کے اندر کوئی پوشیدگی اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی گئی ہے۔ اب ایک میں حدیث پڑھتا ہوں، اس میں اسی آیت کی تفسیر کی گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کو مخاطب کرتے کہا بھائی سنو، میں کچھ باتیں، بڑی اہم باتیں کہنے جا رہا ہوں، کون ہے جو ان باتوں کو مجھ سے لے لے تاکہ اس پر عمل کرے یا پہنچا دے ان لوگوں کو جو میرے اوپر جو اس پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، بڑے ہی علم کے حریص تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو دھیان سے سنتے تھے اور اپنے پلوں میں باندھ کے رکھتے تھے اور اس کو پھر بالکل اسی طرح امت کو پہنچانے کا کام انہوں نے انجام دیا۔ کھڑے ہو گئے، کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اس خدمت کے لیے۔ فرمایا ادھر آ جا، قریب آ جا۔ ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں، 5 بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائیں، ایک ایک بات فرماتے گئے اور ایک ایک انگلی دباتے گئے، یعنی یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھانے کا سلیقہ تھا۔ بات کو اس طرح سے ایسا بیک گراؤنڈ اور ایسا پس منظر قائم کرتے تھے کہ سننے والے کے دل کے اندر بات گہرائی میں اتر جاتی تھی اور بالکل اس کے دماغ میں سیٹ ہو جاتی تھی، وہ کبھی بھولتا نہیں تھا۔ کیا فرمایا؟ نمبر 1، 5 بڑی اہم باتیں۔ نمبر 1، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ تمہاری زندگی کا مقصد بندگی ہے نا، بندگی میں کمال کیسے آئے گا اس بات کو جان لو۔ فرمایا اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، منع قرار دیا، ان منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو
تو تم سب سے اچھے بڑھیا بندے بن جاؤ گے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کر لو تو تم سب سے کامل، سب سے اچھے بندے بن جاؤ گے۔ تمہاری بندگی کا کمال یہ ہے کہ تم حرام سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ دین کے بہت سے کام ہیں، ایمان سب سے پہلے ضروری ہے، اس کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نماز، کلمہ کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے پر اسے 80 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ اور جہنم کی آگ ہماری آگ سے تو ہماری آگ کا اس آگ سے کوئی بھی جوڑ ہی نہیں ہے۔ اگر ذرا سا سوراخ ہو جائے، ذرا سی وہ آگ اگر دنیا میں گر جائے تو پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے، ایسی آگ ہے جہنم کی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، نماز ہے، روزہ ہے، رمضان مبارک کا روزہ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ پہنچنے کی وسعت دی اور اس کے اوپر حج فرض ہو گیا تو حج کرنا اس کے اوپر فرض ہے، اس میں تاخیر کرنے میں گناہ ہوگا۔ تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے کہ سال کا میں مال کا 40واں حصہ جو ہے وہ فقراء اور مساکین کو نکالنا فرض ہے، وہ ناپاکی ہے۔ وہ اگر زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی تو بقیہ مال ناپاک اور منحوس رہے گا، اس کی برکت بھی ختم ہو جائے گی، اللہ بھی ناراض ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں جو کرنے کے کام ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ فرمایا گیا حرام سے بچنا بندگی میں کمال ہے۔ حرام سے بچنے کو اللہ نے بندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کا کمال بتایا۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر سوچو، خدا نہ کرے ہمیں کوئی سنگین خطرناک قسم کی بیماری لگے، بیمار ہو جاتے ہیں، کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کسی کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے، اور بھی بیماریاں، طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، حکیم کے پاس گئے، اس نے چیک اپ وغیرہ کر کے ہمیں دوا لکھی اور ساتھ ہی ساتھ ایک لسٹ دیتا ہے کہ میں دیکھ تیری بیماری بڑی خطرناک ہے، تجھے دوا تو میں دے رہا ہوں لیکن یہ چیزیں تمہاری بیماری کے لیے نقصان دہ ہیں، اگر تم ان سے پرہیز کرو گے تو دوا کا فائدہ ہوگا، پرہیز نہیں کرو گے تو دوا کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کو ہاتھ مت لگانا۔ اگر مریض عقل مند ہے تو ڈاکٹر اور حکیم کی صلاح کے مطابق پرہیز کرے گا، دوا استعمال کرے گا، جلدی سوٹ کرے گی، دوا بھلا چنگا ہو جائے گا۔ لیکن اگر مریض نادان ہے، دوا پہ دوا کھائے جا رہا ہے، قیمتی سے قیمتی دوائیں کھا رہا ہے، لیکن جن چیزوں سے پرہیز بتایا گیا ہے وہ اس کی بیماری کے لیے جو خوراک، جو غذا نقصان دہ ہے وہی چیزیں کھا رہا ہے، تو یقین مانو اس کی بیماری جو کی جو باقی رہے گی، بڑھے گی، گھٹے گی نہیں۔ میرے دوستو، ٹھیک یہی حال ہے۔ اللہ پاک نے ہم سب کو ہمارا وطن جو جنت ہے وہاں پہنچنے کے لیے کچھ تو اللہ نے دوائیں دی ہیں جس سے ہماری روحانیت طاقتور ہوگی اور ہم جنت میں پہنچنے کے لائق ہوں گے۔ ایمان، عمل صالح، یہ دوائیں ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، درود، ذکر، یہ سب اچھے کام، یہ سب دوائیں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری روحانیت کو، ہم سب روحانی بیمار بھی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہمارے اندر ہیں، ان بیماریوں سے شفا کے لیے اور روحانیت کو طاقتور بنانے کے لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے چیزوں سے پرہیز بتایا ہے۔ پرہیز اگر ہم کریں گے تو یہ دوائیں فائدہ کریں گی، اور پرہیز نہیں کریں گے تو ان دواؤں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جن چیزوں سے پرہیز بتایا گیا ہے وہی حرام ہے، وہ تمام کے تمام چیزیں حرام ہیں۔ شرک سب سے بڑا حرام ہے۔ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، بلکہ شرک کی معافی اللہ کے ہاں ہے ہی نہیں۔ شرک تو بغاوت کا نام ہے، بغاوت ایسا جرم ہے کہ اس کی معافی دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے۔
शिर्क के बाद मेरे दोस्तों झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा झूठ बोलना। मेरे दोस्तों हम झूठ बोलने को बड़ा हल्का समझते हैं, मामूली मामूली बहाने से हम झूठ बोल दिया करते हैं। हालांकि इस झूठ बोलने को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गुनाहों में बार बार दोहरा के कहा है, अला वक़ौलु ज़ूर, अला वक़ौलु ज़ूर, अला वक़ौलु ज़ूर। सुन लो, झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना बड़े गुनाहों में है। और मेरे दोस्तों ज़िना, अल्लाह ने जिनसी ख्वाहिश मर्द और औरत में रखी है। उस जिनसी ख्वाहिश इसलिए रखी गई है कि अल्लाह के बताए हुए कानून के मुताबिक निकाह किया जाए और निकाह के बाद मर्द और औरत का आपस में मिलाप हो, उससे जो है अल्लाह तबारक व तआला औलाद अता फरमाते हैं। तो ये जो जिनसी ख्वाहिश की तकमील का जरिया निकाह है, इस निकाह के अलावा कोई भी तरीका इख्तियार किया जाएगा वो हराम है, नाजायज है। और उस हराम की वजह से रिज़्क़ के अंदर तंगी होती है, उस हराम में इब्तिला की वजह से बारिश रुक जाती है, इस हराम में मुब्तला होने की वजह से और भी तरह तरह की बेचैनियां और परेशानियां आती हैं। इफ़्फ़त और पाकदामनी से जिंदगी के अंदर सुकून होता है मेरे भाइयों, और इफ़्फ़त और पाकदामनी नहीं रहेगी तो हमारी जिंदगियों के अंदर सुकून नहीं रहेगा। तो हराम ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। हराम खाना, हलाल तरीके से कमाई करने का हुक्म दिया गया है। हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है, नूरानियत रखी है। और हराम तरीके पर जो कमाई हासिल की जाती है, चाहे वो सूद हो, चाहे वो लाटरी हो, जुआ हो, चोरी हो, डकैती हो, जिस तरीके से भी हराम माल कमाएगा बंदा और हराम खाएगा तो हराम खाएगा तो हराम की उसे सूझेगी और हराम काम करेगा। मेरे दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हमें नेकियों की तौफीक मिले तो हमें हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ खाने का एहतिमाम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहान। रसूलों के माध्यम से, रसूलों की मार्फत हमें पैगाम दिया जा रहा है कि हलाल पाकीज़ा माल खाओ। हलाल पाकीज़ा माल खाओगे तो इसका फायदा ये होगा कि तुमको नेक काम के, अच्छे काम की तौफीक मिलेगी। और हराम अगर खाओगे तो नतीजा ये होगा कि एक तो अच्छे काम की तौफीक नहीं होगी और अगर करोगे भी तो कबूल नहीं होगा। बाद दफा हम दुआएं करते हैं, बड़ी रो रो कर दुआएं करते हैं। हदीस में आता है कि बाज़ा हाजी हज को जाता है, खाना काबा का पर्दा पकड़ करके, ऐ अल्लाह ये कर दे, ऐ अल्लाह ये कर दे, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। हाल ये है कि उसका खाना हराम का होता है, लिबास हराम का होता है, पीना हराम का होता है, पानी पिला देना लोगों को, भला उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? तो दुआओं की कबूलियत के न होने में हराम का बड़ा दखल है मेरे दोस्तों। हम हलाल पाकीज़ा कमाई खाएं और हलाल ही अपने बच्चों को खिलाएं। हमारे बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम अपने बच्चे को चाहते हैं पढ़ाना, लेकिन वो पढ़ता नहीं है और उसको याद नहीं रहता है और वो काबू में नहीं आता। मेरे दोस्तों जहां बहुत से असबाब हैं उनमें एक हरामखोरी भी है।